الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب انشاءاللہ تعالی تیسرے پارے کی ابتدا سے تلاوت کی جائے گی۔ اس سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دینے کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم یہ اپنا معمول بنا لیں کہ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر کیا کہ آپ نے نمرود کو رب ماننے سے انکار کر دیا، تو اس نے آپ کو خوراک دیے بغیر واپس کر دیا۔ یعنی جب آپ نے اس کو رب نہیں مانا، آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس پر جب آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کر دکھاؤ تو وہ نہیں کر سکا، تو چونکہ لوگ خوراک وغیرہ لینے اسی کے پاس جاتے تھے تو اس نے خوراک نہیں دی۔ تب واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گٹھلی میں ریت بھر لی تاکہ گھر والوں کو تسلی ہو جائے۔ تو اہلیہ محترمہ نے جب گٹھلی کھولی تو اس میں بہترین خوراک تھی۔ یعنی واپسی پر آپ جب آئے راستے میں ریت کہیں نظر آئی تو بھر لی کہ گھر والے کہیں گے کہ بھائی گئے اور اب کچھ لے کر نہیں آئے، تو اللہ نے اسی ریت کو بہترین خوراک بنا دیا، جس پر آپ سمجھ گئے کہ یہ میرے رب کا انعام اور اکرام ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ آپ کو 100 سال تک حالت موت میں رکھا گیا، پھر زندہ کیا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا کھانا جو تھا وہ تو تر و تازہ تھا، لیکن آپ کی سواری جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ پھر اللہ نے آپ کے سامنے گدھے کو زندہ کیا۔ یعنی عام معمول تو یہ ہے کہ سالن اور کھانے پینے کی اشیاء جلدی خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو واضح کیا، بتایا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ 100 سال کا عرصہ بیت گیا، وہ کھانا جو تھا، وہ سالن جو تھا وہ بالکل گرم اور تر و تازہ تھا، لیکن وہ چیزیں کہ جو جلدی خراب نہیں ہوتی، وہ سواری، وہ گدھا، اس کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو زندہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کو حکم ملا کہ 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کو کہیں پھینک دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ جب آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مولا مجھے دکھایا جائے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 4 پرندوں کو لو، ان کو قیمہ بنا لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھینک دو، پھر ان کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ پرندے بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو کرامات، جو معجزات عطا فرماتا ہے، تو وہ پھر اپنی زبان ادا کرتے، وہ دراصل اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، آپ نے قیمہ بنا کر پھینک دیا سارے 4 پرندوں کو الگ الگ، ان کو مکس کر کے مکس کیا اور اس قیمے کو الگ الگ پھینک دیا، تو پھر آپ نے بلایا، وہ چاروں کے چاروں پرندے بنے اور بن کر آپ کے پاس آ گئے، تو آپ نے زبان ہلائی، اللہ نے پوری کر دی۔ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں، تو وہ یہی چیز ہے۔ یعنی ان میں اللہ کی جانب سے ایک خاص قوت پیدا کر دی جاتی ہے، جب وہ نگاہیں اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ سارے دوریاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو زمین سمٹ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بتائی اور فرمایا کہ
احسان جتلانے، تانا دینے اور دکھاوے کے لیے مال خرچ نہ کیا جائے، کیونکہ جو ایسا کرتا ہے اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ملنا کرتا۔ جو لوگ اپنا مال دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چکنے پتھر پر مٹی جمع ہو جائے اور بارش اس کو بالکل صاف کر دے۔ یعنی جو دکھاوے کے لیے دیتا ہے اور دکھاوے کی غرض سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے کہ چکنا پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی جمع ہو جائے، بارش برسے گی تو وہ بالکل صاف ہو جائے گا، وہاں کوئی مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح بتایا کہ جو دکھاوے کا کام ہوتا ہے، جب انسان آخرت میں جائے گا تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تو خالی ہوگا وہاں، کیونکہ اس نے دکھاوے کے ذریعے سے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ فرمایا جو اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کے اجر و ثواب کا باغ پھلتا پھولتا رہتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ وہ حدیث شریف میں ہے کہ جس طرح ایک جانور کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، گائے کا چھوٹا سا بچہ ہو وہ بنتے بنتے گائے بن جاتا ہے، وہ بیل بن جاتا ہے، تو فرمایا اسی طرح ایک مومن کے اعمال جو اللہ کے یہاں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ناکارہ اور ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم جو ہے کوئی ناکارہ چیز ہو، ردی قسم کی ہو، وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اور وہاں ناکارہ اور ردی چیز دے رہے ہو۔ فرمایا ایسی چیز دو کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسے بخوشی قبول کر لو، کم از کم یہ تو کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرو تو ایسی چیز دو کہ اگر تمہیں بھی کوئی وہی چیز دے تو تم خوشی سے اس کو لو، نہ کہ مجبوری کی حالت میں اسے تم لو۔ صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی خوب ہے، لیکن چھپا کر فقراء کو دو تو فرمایا یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ سب سے اچھا کیا ہے؟ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ملے، یہ اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاں جہاں بات ہے فرائض کی، یعنی جیسے زکوٰۃ جو وہ فرض ہے، تو ان چیزوں کو کھلم کھلا دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن جو نوافل ہے، نفلی جو انسان عمل کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر دینا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد سودی شخص کا انجام بتایا گیا ہے کہ جو سود کا لین دین، سود کا معاملہ، سود کا کاروبار کرتے ہیں، فرمایا کہ سودی کا انجام پاگل جیسا ہوگا، جیسے کہ پاگل ہوتا ہے قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تو سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی راہ میں جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دوبارہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ گائے، بکری، بیل، بھینس، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہیں، ہر سال پھر لاکھوں میں آ جاتی ہیں، لاکھوں ذبح ہوتی ہیں، لاکھوں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جانور آپ دیکھیں، بلی، کتا، دیگر اشیاء جو ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جاتا، ان کی پیدائش بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، کم ہے، یعنی پیدائش کے اعتبار سے زیادہ ہیں، وہ بچے زیادہ جنتے ہیں۔ یہ بلی آپ دیکھیں ایک وقت میں 4 5 بچے جن دیتی ہے، اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ ہوگی وہ کم نہیں ہوگی، وہ بڑھے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ جو سمجھتا ہے نا کہ سود سے میرے پاس مال بڑھ جائے گا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، اس سے تمہارے مال کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا کہ پھر اعلان کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ جو ہمارے ملک کی حالت ہے، یہ معیشت کی جو تباہی ہے، دراصل یہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گا تو وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے گا، وہ ذلیل و رسوا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اس ملک کا نظام بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔